تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد سے متعلق، یعنی ان تعلیمات کی جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، اور ہم کوشش کرتے ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے متعلق دنیا بھر میں پچھلے 120-21 سال کے عرصے میں بکثرت پھیلائی گئی ہیں، یہاں تک کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے عشق رسول کی مثال کہیں نہیں ملتی، ان کے اوپر یہ تک الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ وہ گستاخ رسول ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کے مقام خاتمیت کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس پروگرام کے دوران کہ آپ کی صحیح اور درست تعلیمات بتائیں، کیونکہ آپ کی صحیح اور درست تعلیمات وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ مسیح موعود اور امام مہدی ان تعلیمات کے ذریعے سے احیاء شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام عظیم الشان کام کرے گا، اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے، سب دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہے اس سے بہتر احیاء دین کا کام نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ تو ہم آج کل اپنے اس پروگرام میں راہ خدا میں جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے نزول مسیح۔ ہم بات کر چکے ہیں وفات مسیح پر، متعدد پروگرامز ہم نے اس پہ کیے، اور ہم نے یہ بتایا کہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اسلاف اور بزرگان نے امت کی تحریرات اور فرمودات کی روح سے یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہوں، اور پھر ہم نے بتایا کہ کس طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے مسیح موعود و مہدی موعود نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر تمام انسانوں کی طرح، دیگر تمام انبیاء کی طرح وفات پائی، اور وفات پا کر اس دنیا سے اسی طرح رخصت ہوئے جس طرح کہ کوئی بھی وفات پانے والا شخص جاتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نزول مسیح کی، یعنی کہ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس آنے والے کا انتظار ہے مختلف مذاہب میں، وہ کس رنگ میں ہے۔ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ کون سا مذہب کس رنگ میں آنے والے کا منتظر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ جسمانی طور پہ آسمان پر چلے جانے کے قائل تھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ ہی اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ کام کریں گے جو کہ مسیح موعود کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں جو کہ ہم نے سیکھا اور ہم نے مانا اور ہم جس پہ ایمان لائے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریرات اور فرمودات کی روح سے اور آپ کی تعلیمات کی روح سے، جو کہ اسلام کی سچی اور درست تعلیم ہے، جو کہ قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح اور تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر گئے، اور نہ ہی انہوں نے اس خاکی جسم کے ساتھ اس دنیا میں واپس آنا ہے۔ تو اس پہ اس کی جو تفصیل ہے وہ ابھی آئندہ انشاءاللہ تعالی 1.5 گھنٹہ ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا، اس میں یہی گفتگو ہوگی۔ یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں براہ راست MT انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کرتے ہیں، اور لائیو پیش کرنے کا بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے دوران جب گفتگو آپ سنیں تو اس سلسلے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے، یا اس سے پہلے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض آپ کے دل میں، اگر آپ غیر جماعت ہیں یا اگر آپ احمدی ہیں تو آپ نے اپنے کسی دوست سے، کسی زیر تبلیغ بھائی سے، بہن سے آپ نے کوئی اعتراض سن رکھا ہے اور آپ اس کا جواب چاہتے ہیں، تو پروگرام کے دوران آپ فون کر سکیں گے، یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہم سے بات کر سکیں گے، اور آپ کے سوالات کے جواب ہمارے جو ساتھ علماء یہاں پہ پینل میں تشریف رکھتے ہیں وہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں پینل کا تعارف کراؤں، میں آپ کو رابطے کی تفصیل ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کس نمبر پہ فون کرنا ہے، اگرچہ یہ تفصیل پروگرام کے دوران نیچے کرال کے طور پر چلتی بھی رہے گی، آپ اسے دیکھ بھی سکیں گے۔
لیکن ہم آپ کو اس وقت سلائیڈ دکھاتے ہیں جس پہ ہمارے رابطے کی تفصیلات درج ہیں. آپ بذریعہ ٹیلی فون جب ہم سے رابطہ کریں تو آپ نے نمبر ملانا ہے 0044 2086878010 اور 0044 2086878037 پہ آپ ہمیں فیکس بھی بھیج سکتے ہیں. اور سب سے آسان ذریعہ رابطے کا ہے وہ بذریعہ ای میل ہے quest@mta.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اور اگر پروگرام کے دوران ٹیکسٹ میسج بھیجنا چاہیں تو وہ نمبر بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو, آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. 00447775593719 از دا نمبر. اس پہ آپ ٹیکسٹ میسج بھی بھیج سکیں گے. لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ ای میل اور ٹیکسٹ میسیجز کے جواب ہم اس پروگرام میں ہم ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیلی فون کال ملائی ہوتی ہے اور ہولڈ کرتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں سوال پوچھنے کا. لیکن اگلے پروگرام میں ہم جو ہفتے بھر کے دوران ای میلز آئیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو آج یہاں پہ ہمارے ساتھ جو علماء تشریف فرما ہیں ہمارے پینل میں, ان میں دو تو یہاں پہ ہمارے لنڈن اسٹوڈیوز میں ہیں, ہمارے عبد المومن طاہر صاحب ہیں اور عطاء المومن زاہد صاحب ہیں, اور ربوہ میں ہمارے پینل کے جو ممبر تشریف فرما ہیں وہ ہیں شبیر ثاقب صاحب. شبیر ثاقب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, تو ابھی ہم جب اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے تو ہمارے علماء اس موضوع پر جو کہ میں نے انٹروڈیوس کرایا نزول مسیح کے موضوع پر بات چیت ہم کریں گے, گفتگو کا آغاز کریں گے. اور یہ گفتگو بھی جو ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمیں اپنے ناظرین سے ملنے والے سوالات پر ہی مبنی ہے. تو ہم انہی سوالات کو جو ایک ہی سوال ہمیں جب مختلف ویورز سے آتا ہے تو ہم اس کو کلیکٹیولی اس کو ہم ایک سوال کی شکل میں پوچھ لیتے ہیں اور اس کا جواب اپنے علماء سے لیتے ہیں. تو آغاز میں ہم انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے ٹاپک کو اور پھر پروگرام کے تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی لائنز ابھی سے اوپن ہیں, ٹیلی فون آپ ہمیں کر بھی سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں بات جب پروگرام کے پہلے آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم آپ کے سوالات کو لینا شروع کریں گے. تو ہم آج کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مومن طاہر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں لفظ اس وقت جس موضوع پہ وہ ہے نزول مسیح, اور اس میں ظاہر ہے دو تشریح طلب اور تفسیر طلب جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ نزول ہے اور مسیح ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلط فہمی غیر از جماعت مسلمانوں کے دل میں بھی, ذہن میں بھی, اور عیسائیوں کے ذہن میں بھی اور دیگر مذاہب کے ذہن میں بھی جو ہے وہ لفظ نزول سے غالباً جنم لیتی ہے, جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا آسمان سے انہوں نے ایک جسم سمیت نازل ہونا ہے. تو آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو لفظ نزلہ ہے اس کا در حقیقت مطلب کیا ہے لغوی لحاظ سے, اور یہ بھی اگر آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نزول مسیح کا تو ذکر ہے, نزول مسیح من السماء کا ذکر نہیں ہے, آسمان سے اترنے کا کوئی ذکر نہیں, نہ قرآن شریف میں نہ حدیث میں کہ کچھ سمجھے کہ وہ آسمان پہ بیٹھے ہیں اور اتریں گے. جہاں تک نزول کا تعلق ہے, عام مطلب جو نازل ہونے کا ہے وہ یہی ہے کہ اترنا, بلندی سے نیچے اترنا, مثلا کوئی پہاڑ سے اترتا ہے یا کنویں میں اترتا ہے, مثلا یہ عام مطلب ہیں نزول کے. لیکن نزول کے بعض اور مطلب ہیں جو لغت میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور ایسے استعمالات ہیں جو قرآن شریف میں بھی ہوئے ہیں جن سے اس کا معنی کھل جاتا ہے. مثلا نزلہ کا ایک مطلب ہوتا ہے آنا, کسی جگہ ٹھہرنا, کسی کا مہمان بننا. مثلا کہتے ہیں نزلہ علینا فلان, کہ مطلب ہے وہ ہمارے ہاں حل ضیفنا علینا, یعنی ہمارے ہاں مہمان بنا. تو اس کا اس گھر میں آنا جو ہے وہ گویا نزول مانا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح کسی جگہ پڑاؤ کرنے کو بھی نزول کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل تحت شجرہ, کنز العمال میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نازل ہوئے, یعنی ٹھہرے, پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. منزل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی پڑاؤ کے معنی میں, وہ جگہ جہاں پہ انسان اپنا سفر سارا یا رات کے وقت جب اس کو رات پڑ جائے تو وہ ٹھہرتا ہے, اس کو پڑاؤ کی جگہ کو منزل کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کنز العمال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ٹھہرتے کسی جگہ بھی تو وہاں 2 رکعتیں نفل ضرور ادا کرتے. کانا اذا نزل منزلا فی سفر لم يرتحل حتى يصلي فيه رکعتین. یہ کنز العمال میں ہے. منزل پھر بیت کو بھی کہتے ہیں گھر کو, منازل اس کی جمع ہے. جیسے پہلے پڑاؤ کا بھی
کی جمع منازل ہے، اسی طرح منزل کی جمع جس کا مطلب گھر ہے، یہ منازل بھی ہے. پھر نزیل مسافر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے لَتَنزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصَرَةُ. کنز العمال میں یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایک ایسی زمین پہ نزول کرے گا، یعنی ٹھہرے گا، جس کا نام بصرہ ہوگا.